ناظرین، عرب دنیا اس وقت گلوبلی مسلمانوں کی شارگ ہے. وہ سب سے زیادہ طاقتور ایک کنٹریز کا ایک مجموعہ ہے جو اکنامکلی مسلمانوں کی پوری دنیا میں اگر کمپیریزن کیا جائے تو بیک بون ہے، اور ان کا بہت سارا انفلوئنس ہے جیو پولیٹیکلی بھی. یعنی کہ جب وہ آواز اٹھاتے ہیں تو ان کی آواز سنی جاتی ہے. ناظرین، یہ پچھلے ہفتے سے کچھ بڑی ایک مزیدار اور ایک مزے کی اپڈیٹ ہے، اور ایک بہت عجیب سی اپڈیٹ ہے. عرب دنیا انڈیا کی بربریت کے خلاف آواز اٹھانا شروع ہو گیا ہے، اور عرب دنیا جو ہے وہ کھڑی ہو چکی ہے. ناظرین، یہی آج کی ٹاپک ہے. یہ کیسے ہوا، اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں ان دا فیوچر، یہی ہمارے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے آئیں گے ایک جیو پولیٹیکل اینالسٹ، ایک سینئر تجزیہ کار ہیں، کرنل اسد محمود. ویلکم ٹو آور شو کرنل اسد. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا آن ویکلی رپورٹ. تھینک یو ویری مچ. کرنل صاحب، جیسے آپ سن رہے تھے اس وقت ہماری انٹروڈکشن، ہم پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں. عرب دنیا کھڑی ہو چکی ہے ہندوتوا کے خلاف، اسپیشلی جو انڈیا اس وقت بربریت کر رہا ہے اپنی، ان کی جو مائنورٹی ہے مسلمانوں پہ، ان پہ عرب دنیا کھڑی ہو چکی ہے اس کے خلاف. وہ بول رہی ہے، آپ ٹویٹر پہ دیکھ سکتے ہیں ان کے بہت سارے پرومیننٹ لیڈرز، چاہے ہیومن رائٹس کے ہوں چاہے پولیٹیکل ہوں، وہ کھڑے ہو چکے ہیں. وہ بول رہے ہیں کہ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. ان کے مطابق یہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں. بڑی سخت زبان وہ استعمال کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کرنل صاحب کہ یہ انہوں نے کب سے، جو عرب دنیا ہے، انہوں نے یہ نوٹس کرنا شروع کیا ہوگا کہ یار یہ اب ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اب ہم اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. زین، تھینک یو ویری مچ. بالکل، یہ پچھلے چند دنوں سے یہ چیزیں آپ کو محسوس ہوا کہ یہ سرفس ہونا شروع ہوئی ہیں، اور عرب دنیا کے اندر سے کوئی اس طرح کے جوابات آنا شروع ہوئے. اٹ اسٹارٹڈ بیسیکلی ود دی پرنسس جو تھی ان کی، تو ان کی ٹویٹ بیسیکلی آئی اور اس کے اندر انہوں نے مینشن کیا تھا. اور یہ ٹریگر کہاں سے ہوئی؟ مڈل ایسٹ کے اندر بے تحاشا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مور دین 6 ملین انڈینز جو کہ وہاں پر موجود ہیں. سعودی عرب کی بات کر لیں آپ، یو اے ای کی بات کر لیں، قطر کے اندر آپ یہ دیکھ لیں، قطر کے اندر، کویت کے اندر بہت بڑی تعداد کے اندر وہاں پر موجود ہیں. اور سو مچ سو کہ آفیشلی تو کہتے ہیں کہ وہاں ہر سال تقریباً وہ 40 بلین US ڈالر جو ہے وہ زر مبادلہ کما کے وہ واپس ہندوستان میں بھیجتے ہیں. اور آپ اگر دیکھیں تو دیٹ مین کوئی 60% تو بجٹ بن جاتا ہے ان کا. ڈیفینس کا بجٹ جو ہے جو انڈین آرمی کا ہے، اور لاسٹ ایئر کا 71 بلین US ڈالر کا تھا. تو اگر 40 بلین تو یہاں سے چلا جاتا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا اپنی یہ ساری قوت کس کے لیے تیار کر رہا ہے. چائنا کا تو انہوں نے سائڈ رکھی ہوئی ہے بیسکلی، تو پاکستان کے لیے تیار کر رہا ہے. تو پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، تو اسلامی ملک کے خلاف ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا جو اس کے خلاف پچھلے 72 سالوں سے آپ بالکل اس کو برسر پیکار اس کو ختم کرنے کے در پہ ہے. تو اس کا جو 60% سے زیادہ کا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ ہماری اسلامی دنیا کے جو عرب ممالک ہیں وہ اس کو ایک لحاظ سے اس کے بجٹ کو ان کے بل کو فٹ کرتے ہیں. تو ایک تو یہ سچویشن ہے. اچھا، اس کے اندر ہوا اس طرح کے کچھ وہاں کے جو انڈینز تھے مڈل ایسٹ کے اندر، تو وہ سامنے آئے، انہوں نے ٹویٹ کرنا شروع کیا، اور انہوں نے وہاں پر جو ہماری عربک لیڈیز ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے نازیبا باتیں کی. اچھا، نیچرلی اب یہ تو دنیا ویسے ہوگی ہے کہ لیس دین اے گلوبل ولیج آپ یہ کہہ لیں، تو ایسا تو لگتا ہے کہ آپ چھت کے نیچے بیٹھے ہیں، یو انڈرسٹینڈ وٹ آل از گوئنگ ڈوئنگ وٹ، اور کیا ہو رہا ہے. اور وہاں پر جب چیزیں انرتھ ہوئی تو پھر جو ہے اس پہ ریسپانس جو ہلکے ہلکے جو عرب ورلڈ ہے وہ اس کا آنا شروع ہوا ہے. لیکن دس از جسٹ دی بگننگ. ابھی تو ذہن میرا خیال ہے اگر دیکھا جائے تو بہت کچھ ہونے کو ہے. یہ ریئلائزیشن جو ہے یہ عرب ورلڈ کے اندر آنے کی ہے. میں آپ سے اتنا یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے بھی ایون کوشش کی ہے، ناٹ نو بلکہ بڑے عرصے سے مختلف اپنے جو پروگرام ہوتے ہیں میرے میڈیا کے، اس کے اندر ہی میں مینشن کرتے چلے آیا ہوں کہ بھائی وائی دیر سو مینی انڈینز، اور وہاں پر جو ان کو اس طریقے سے وہ زر مبادلہ انڈیا کے اندر بھیج رہے ہیں، تو وہ کس کے خلاف استعمال ہو رہا ہے؟ کشمیریوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. ود ان دی انڈیا جو مسلمز ہیں منارٹی کے اندر ہیں، لیکن منارٹی تو نہیں ہے نا، 20-21 کروڑ کی آبادی ہے ان کی، اس کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. اور اس سے بھی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھ لیجیے کہ انڈیا اگر ڈیفینس بجٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو پوری دنیا کے اندر ان کا تیسرا سب سے بڑا ڈیفینس کا بجٹ آتا ہے. سب سے پہلے امریکہ ہے،
چائنا ہے اور پھر ان کا نمبر آتا ہے. دیٹس ہاؤ دا سچویشن از. ہمیں میرا خیال ہے اس کو ساری چیزوں کو بڑا سیریسلی ہمیں دیکھنے کی اور پھر ایک لحاظ سے اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. کرنل صاحب یو اے ای کی جو پرنسس ہے رائل فیملی کی یو اے ای ٹھیک ہے جس کو ہم دوسری زبان میں دبئی شارجہ اور ابو ظہبی بھی کہتے ہیں, یو اے ای کی جو پرنسس ہے وہ ہیومن رائٹس وائلیشنز جو انڈیا میں ہو رہی ہیں اس کے خلاف اس نے آواز بلند کر لی ہے. اس نے کہا ہے کہ یہ ہرگز طور پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے ہمیں یو اے ای کو. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ان دا نیئر فیوچر یہ یو اے ای اور انڈیا کے درمیان جو ریلیشن شپس ہیں ان کے اوپر کوئی بوجھ بننے جا رہی ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آئی وش کہ ایسا ہو جائے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو یو اے ای ہے اس کی تو جتنی ساری اکانومی ہے وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان سے ہٹ کے جو وہاں کے نیٹیو ہیں ان سے ہٹ کے یہ تو ہے بیسیکلی انڈیا کے ہاتھ کے اندر ہے. وہاں پہ جتنی کلیدی آپ بزنس دیکھتے ہیں, انٹرپرینور دیکھتے ہیں, جس طرح کا سیٹ اپ دیکھتے ہیں, انفارمیشن ٹیکنالوجی کی آپ بات کرتے ہیں. اچھا اس کے بعد جو وہاں پر آپ کہتے ہیں جو اچھی جگہوں پہ کام کرتے ہیں جو کہ اسکلڈ لیبرز ہیں اور ایون اپر اسکلڈ لیبرز کہہ لیں, وہ تو ساری کی ساری جو سلاٹس اپائنٹمنٹس کہہ لیں ان کا کاروبار ہے وہ تو سارے کا سارا ہے بیسیکلی انڈینس کے ہاتھ کے اندر ہے. اور اوور اے پیریڈ آف میرا خیال ہے یہ پچھلے 4 سے ڈیکیڈز کے اندر 40-45 سالوں میں انہوں نے بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پلان طریقے سے انڈین گورنمنٹ سرٹی ان کے پیچھے تھی, ان کو وہاں سے ذرا مبادلہ چاہیے تھا, سارا کچھ تھا, اپنے لاکھوں جو انڈینز ہیں ان کی انہوں نے وہاں پہ ملازمتوں کا بھی ایک لحاظ سے بندوبست کرنا تھا, تو بڑا سیریسلی ایک لحاظ سے انہوں نے کام کیا ہے. یس یو کین سی سو کہ اٹ مے دی بگننگ بیکاز ان کی جو ایک پرنسس ہیں ایک اس فیملی کی انہوں نے اس کا نوٹس لیا, انہوں نے آگے بھی آنا شروع کیا, انہوں نے ساتھ ہی پیٹ کے اوپر ایک لحاظ سے آگے کنڈیم کیا انہوں نے ساری چیزوں کو. بٹ فائن وی ہیو ٹو سی بیکاز یہ جو کچھ بھی انڈین اٹراسٹیز آپ انڈین آکوپائڈ کشمیر میں دیکھتے ہیں اور ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ جس طرح کا ناروا سلوک اور رویہ رکھا جا رہا ہے, جس طرح ان کی لنچنگ کی جا رہی ہے, ان کے کاروباروں کو تباہ کیا جا رہا ہے, جس طریقے سے ان کو 3rd گریڈ سٹیزن کے طور پہ ٹریٹ کر رہے ہیں, اور جس طرح کے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ منارٹی کو بیسیکلی دیوار سے لگانے کی جس طرح کے وہ قوانین لے کر آ رہے ہیں, سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ کی بات کریں, پھر ان کے رجسٹریشن کی بات کریں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکشن تو ناٹ اونلی ون پرنسس, میرا خیال ہے جتنے بھی عرب ممالک ہیں بشمول یو اے ای کی ان کو بہت پہلے ان ساری چیزوں پہ ایکشن لینا چاہیے تھا. اور میرا خیال ہے جس طرح کہ ہم آپ بھی سارے سجیسٹ کرتے رہے ہیں کہ ہر چیز کو وہ لنک کریں کہ وی فائن وی ول ایکسپٹ انڈینز ہے تو فرسٹ ٹائم جب آپ اپنے آپ کو بہتر کرتے ہیں, آپ اپنا رویہ ٹھیک کرتے ہیں, اپنے قوانین کو ٹھیک کرتے ہیں, کشمیر کو آپ جو ہے وہ حق خود ارادیت کے اوپر ایک کیا سے جاتے ہیں. میرا خیال ہے ہم ساری چیزوں سے ہٹ کے یہ ہمارے بڑے سیریس تحفظات ہیں ایکچولی مڈل ایسٹ کے تمام ممالک سے بھی, کہ بجائے اس کے کہ ان کو کسی طریقے سے کوئی ایک لحاظ سے ان کو کوئی میسج دیتے, کوئی اسٹرن میسج, کوئی سخت میسج انڈین گورنمنٹ کو اسپیشلی مودی کو, تو آپ نے دیکھا کہ ان کو تو مودی کو اور عرب ورلڈ کو اور ایک لحاظ سے پچھلے چند سالوں کے اندر قریب آتے دیکھا ہے. ہائیسٹ ایوارڈ سول جو تھا وہ ان کو سعودی عرب کے اندر دیا گیا, پھر عرب ورلڈ کے اندر یہ آپ نے ان کے بیسیکلی بہت بڑے بڑے مندر جو ہے ان کی سنگ بنیاد. کرنل صاحب وہ تو سب ہسٹری ہے نا, یعنی کہ اب تو آواز بلند کرنا شروع کر دی ہے نا انہوں نے. تو میں ذہن بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں, اس سے بڑی اچھی کوئی بات نہیں ہوگی. وی ڈونٹ سے کہ جی ہم بالکل ایک لحاظ سے کسی کے پیچھے لفظ لے کے پڑ جائیں جس میں آپ سب کو نکال دیں, لیکن جب ود ان انڈیا آپ دیکھتے ہیں جس طرح کی ڈسکریمنیشن نظر آتی ہے, جس طرح کے مظالم نظر آتے ہیں کشمیر میں, جو ایک لحاظ سے انڈین اٹراسٹیز ہیں وہ جب سامنے دیکھتے ہیں تو میرا خیال ہے پھر پاکستان کو اور باقی سب لوگوں کو بھی حق بجانب ہونا چاہیے کہ یہاں پر ان کو کوئی ایک لحاظ سے ریزن نہیں ہے وہاں پر کام کرنے کا. اور جب تک کہ یاد رکھیے گا جب تک کہ مودی کے اوپر پریشر نہیں آئے گا, انڈین گورنمنٹ پہ پریشر نہیں آئے گا, آر ایس ایس کے اوپر اور بجرنگ دل کے اوپر بی جے پی جب تک پریشر نہیں آئے گا, جب ان کو پتہ چلے گا کہ لاکھوں کی تعداد کے اندر وہاں سے انڈین جب واپس ہو سکتے ہیں اور ان پہ سختی ہو سکتی ہے, تو دیٹ از دی اونلی وے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ایکشن کیا جانا چاہیے. اور بالکل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی یہ دس از دی فرسٹ ڈراپ آف دی رین کہ جس کے اندر اس طرح کے بیانات آئے ہیں عرب ورلڈ کے اندر. میں یہاں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اپنے جو لوگ ہیں جو جڑے ہوئے ہیں سوشل میڈیا نیٹ ورکس کے ساتھ, ان کو بڑا ایکٹیولی کام کرنے کی ضرورت ہے. بیکاز اگر آپ کو یاد ہو ذہن پچھلے کئی سالوں سے 4th جنریشن وارفیئر, 5th جنریشن وارفیئر کا تذکرہ
سنتے رہے. بہت سارے ایسے چینل سے یہ سوشل میڈیا نیٹ ورک سے جو کہ انڈیا سے آپریٹ ہوتے تھے, جو افغانستان سے آپریٹ ہوتے تھے, اور وہ فوکس کس کو کرتے تھے؟ ہم پاکستانیوں کو, ہماری مسلح افواج کو, ہماری حکومت کو, ہماری اسٹیٹ کو فوکس کرتے تھے. ہمارے ود ان دی سوسائٹی ہمارے اندر وہ ڈیوائڈ لانے کی کوشش کرتے تھے. نو از دا ٹائم پہ جہاں پر میرا خیال ہے اپنی پوری قوت کو, ہمیں اپنی پوری توانائی کو اس کی طرف ایک لحاظ سے ہمیں ڈائیورٹ کرنا ہوگا, اور بالکل اس نیریٹو کو بڑی تیزی کے ساتھ ہم نے آگے لے کے جانا ہے. آئی ٹوٹلی ایگری ود یو. کرن صاحب, جیسے ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ عرب دنیا اتنا زیادہ پریشر ڈال رہی ہے انڈیا پہ, ڈو یو تھنک کہ یہ عرب دنیا اور انڈیا کے درمیان بھی یہ ایک خرابی پیدا کر سکتا ہے ان کی جو ریلیشن شپ ہے اس کے اندر؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیسکلی انڈیا میں جو لیڈرشپ ہے وہ بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجیز پہ بلیو کرتی ہے, وہ کسی کی بات سننا پسند نہیں کرتی, نہ امریکہ کی, وہ کسی بھی مہذب معاشرے کی بات سننا پسند نہیں کرتی, تو وہ آبویسلی عرب دنیا کی بھی نہیں کرے گی. تو ڈو یو تھنک کہ جب عرب دنیا کی بات سننے سے انکار کر دے گا مودی, تو اس کی انڈیا کی اور پھر عرب دنیا کے درمیان ایک پرابلم ہونا شروع ہو جائے گی؟ بالکل میں سمجھتا ہوں دس میں بھی ٹپ آف پوائنٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں جہاں سے چیزیں یہ چل سکتی ہیں, لیکن میرا خیال ہے اس کے لیے ہمیں اسپیشلی پاکستان کو یا ہمارے جو جتنے لوگ سوشل میڈیا کے ساتھ, وہ سوشل میڈیا نیٹ ورکس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ان کو بڑا سیریسلی کام کرنا ہے. ان کے جتنے لنکس مڈل ایسٹ کے اندر آتے ہیں ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے فارن آفس کو کام کرنے کی ضرورت ہے, جسٹ ٹو میک دا پیپل ریئلائز ان مڈل ایسٹ کہ ہاں جی یہ جو ہندوتوا کا سلسلہ جو وہاں پر چل پڑا ہے, ٹھیک ہے ابھی وہ ان کا ہندوؤں کا مذہب ہے, ان کا اپنا ملک ہے, جس طریقے سے وہ چاہتے ہیں ہاں وہ لے کے چلیں, لیکن آپ اس پہ یہ تو ضرور دیکھیے نا کہ اگر جو باقی اقلیتیں آتی ہیں, مسلمانوں کی آپ بات کرتے ہیں, سکھوں کی بات کرتے ہیں, کرسچنس کی بات کرتے ہیں, بدھ متوں کی بات کرتے ہیں, تو سرٹنلی دی ٹو آر دی انڈین سٹیزن اینڈ نیشنل, اور اسی کے ساتھ جو کشمیری آتے ہیں جو اپنا حق خود ارادیت مانگتے ہیں, بالکل اس کے ساتھ اس کو لنک کیا جانا انتہائی ضروری ہے. اور ہندوتوا جس طریقے سے, اور ہندوتوا واٹ از دیٹ, دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب ہوتا ہے وہ اس طرح قتل و غارت گری کا تو کوئی سبق نہیں دیتا. یہ تو چند گنڈے موالی ہیں, اور جس طرح کی شیطانی ٹریکا آپ کو ایکچولی انڈیا کے اندر نظر آتی ہے, مودی ہے, آپ مودی کو اور امیت شاہ کو بھولنے کی ضرورت نہیں ہے. دے بوتھ ور ٹوگیدر ایز سی ایم اینڈ انٹیریئر منسٹر گجرات میں جو ریاست آتی تھی, اور جس طرح انہوں نے 2002 کے اندر گجرات کے اندر میسکر کیا تھا اور 2000 سے زائد مسلمان جو تھے ان کو زندہ جلا دیا تھا, یہ تو سب کے سامنے ہے نا. تو میرا خیال ہے اس ہسٹری کو سامنے آنا چاہیے, اسی چیز کو وہ آگے لے کر آ جائیں. دوسری ٹرم کے اندر وہ موجود ہے. ہندوتوا کا جو جن کہہ لیں یا وہ جو جوش ہے وہ تو بالکل سر چڑھ کے ان کے بول رہا ہے, اور مختلف طرح کے جتھے کہہ لیں, گنڈے کہہ لیں, موالی کہہ لیں, بالکل وہ جتھوں کی شکل کے اندر, گروہوں کی شکل میں اندر نکلتے ہیں, مسلمانوں کو ڈھونڈتے ہیں, اور کسی طریقے سے وہ گائے کے ساتھ کسی اور جانور کے ساتھ نظر آ جائیں, جانور کو تو چھوڑ دیتے ہیں لیکن اس مسلمان کی تو لنچنگ کر دیتے ہیں, اس کو ختم کر دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ساری چیزیں ایک بالکل پیش خیمہ بنتی ہیں. ایک تو انڈیا کے اندر اپنی ان کی ڈس انٹیگریشن کا, ان کی پریشانی کا, ان کے اندر بالکل ریاستوں کے اندر ریاست بننے کا, لیکن اس سے بھی زیادہ میرا خیال ہے کہ ہمارے اپنے فارن آفس کو بھی تھوڑا سا اس کے اوپر تھوڑا سا نہیں بلکہ بہت زیادہ ایکشن لینے کی ضرورت ہے. اور اسی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی عرب ممالک اور وہاں پر جتنے ہمارے سفارتکار ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان ساری چیزوں کو سامنے لے کر آئیں. کشمیریوں کی پرابلمس کو, مسلمس کی پرابلم کو, وائشو تو سیکٹری سارے کے سارے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریپرزنٹیشن جو میکسیمم ہے وہ ہے بیسیکلی مڈل ایسٹ کی ایک لحاظ سے آتی ہے, سعودی عرب جو ہے اس کو ایک لحاظ سے لیڈ کرتا ہے, تو او آئی سی کا بھی ایک ایسے پلیٹ فارم موجود ہے. ان ساری چیزوں کو جو ہندوتوا ہے یہ چیزیں آگے چلتی ہیں, سچویشن اور انڈیا کے اندر اگر خراب ہوتی ہے تو سرٹنلی اٹ ول ہیو دی گریٹر امپیکٹ ود ان دی مڈل ایسٹ, اور یہ امپیکٹ جو ہے سرٹنلی آل دوز انڈینز ہو آر ورکنگ اوور دیئر ڈیفینیٹلی ان کو وہ ڈسٹرب کرے گا. کرن صاحب آخری سوال کی طرف چلتے ہیں, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں فیوچر عرب دنیا اور انڈیا کی ریلیشن شپس کا؟ جی میرا خیال ہے کہ یہ پوری دنیا کے اندر ہی یہ ریئلائزیشن آنا شروع ہوئی ہے کہ جو ہندوتوا کی بات آتی ہے, جو ایکسٹریمزم کی بات آتی ہے, جو جس طرح کے انتہا پسند ہیں اور شدت پسند جو ہیں, اور مذہب کو استعمال کر کے جس طریقے سے انڈیا کو جس ڈائریکشن پہ لے کے جا رہے ہیں, اور جو وہاں پر اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے, سیکٹری کرسچن, مسلم, سکھوں کی بات ہم کرتے ہیں, بدھ متوں کی بات کرتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی یہ بالکل اس کی سرج پوری دنیا میں فیل کی گئی ہے. اس کے اندر یورپ بھی آتا ہے, امریکہ بھی آتا ہے, مڈل ایسٹ کی بھی آپ بات کرتے ہیں. ہمیں تو اس ہم سے بڑا ادراک کسی اور کو کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کشمیریوں سے مسلمان جو وہاں پہ انڈیا میں بستے ہیں ان سے زیادہ کس کو اس طریقے سے اس کے سفر ہیں.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے. اور اٹس ناٹ اونلی دیٹ, آپ یہ دیکھ لیں کہ ابھی جو وائٹ ہاؤس ہے اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کا جو ٹویٹر ہے اس کے جو انڈین گورنمنٹ کو اور پھر مودی کا جو ہے وہ ان کو ہٹا دیا گیا اس کی فالوشپ سے. یو کین میک آؤٹ. اور اسی کے ساتھ جب یہ رپورٹ آئی, یہ بڑی مفصل قسم کی رپورٹ ہے, بڑا کلیئرلی ساری چیزوں کو اسپیل آؤٹ کرتی ہے اور اس کے اندر وہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ یس امریکہ کو جو ہے ان کے اوپر سینکشنز کو امپوز کرنا پڑے گا. اور ڈیفینیٹلی یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ انڈین گورنمنٹ کے لیے بہت ہی دہائیوں کے بعد یہ اس طرح کا ایک ایسا ایکشن ہوا ہے کہ جو اس سے پہلے کبھی اس کا انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا, تصور کرنا دور کی بات ہے. تھینک یو سو مچ کرنل اسد محمود, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا آن ویکلی رپورٹ. تھینک یو ویری مچ. جی یہ تھے کرنل اسد, انہوں نے ہمارے ساتھ ڈسکس کیا جو عرب دنیا کھڑی ہو چکی ہے انڈین بربریت کے خلاف. انہوں نے ہمارے ساتھ اس کے جیو پولیٹیکل امپلیکیشنز بھی ڈسکس کیے. ہم چلتے ہیں اپنے شو کے اختتام کی طرف. ہم نے بہت سارے ٹاپکس ڈسکس کیے, پاکستان نیوی کی اپڈیٹس, پاکستان ایویشن کی دنیا میں جو مسائل کھڑے ہو رہے ہیں ان کو, اور اس وقت جو عرب دنیا انڈیا کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے. اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے. میں ہوں آپ کا ہوسٹ زین خان. یو آر واچنگ ویکلی رپورٹ آن نیوز HD. ٹیک کیئر. السلام علیکم.